کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح شق القمر کا معجزہ قربان جائیے، ٹہنی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح، شق القمر کا معجزہ قربان جائیے۔ چچا کہاں جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ضرورت کے اعتبار سے جا رہے ہیں تو جائیے، لیکن جلدی آ جائیے گا، چونکہ ممبر شریف پر شاعر جلکبار مدہ ہے کھوٹا اکھاڑ، شاعر محترم شہنشاہ ترنم حضرت قاری خورشید طلحہ صاحب قبلہ پلام بھی کیا ہوا۔ ماشاءاللہ، آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سننے کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے بڑا عمدہ کلام پڑھا ہے حضرت قاری غفران رضا پلاموی صاحب کے ساتھ، ماشاءاللہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ آپ جم کر کے پڑھتے سماعت کر کے رہتے۔ آئیے آپ کے صدر جلسہ حضرت قاری ثابت حسین صاحب قبلہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شاہکار ترنم شاعر محترم حضرت قاری خورشید طلحہ صاحب قبلہ پلام میں تشریف لا رہے ہیں۔ بس آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کے حیران رہ گئے، رکھا جب ہمارے نبی نے اس سرزمین پہ قدم، پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے، پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے۔ اتنا آسان سہل اردو زبان کا شعر پڑھ رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکی کرپوری چوک کے پیچھے ایک نوجوان بڑی تیز رفتار کے ساتھ سائیکل چلا کے جا رہا تھا، اس کے سائیکل کے دونوں ٹیوب پنچر ہو جاتی ہے، تو پنچر بنانے کے لیے پنچر والے ماسٹر کے پاس پہنچا۔ جب گیا دکان پہ تو زبان بدل کے بھاشا بدل کے کہا، او دو چکر کے مہا چکر سنیتا میرے دو چکر میں تر چکر کی وجہ سے ہر چکر ہو گیا ہے، اپنے رفو چکر سے میرے دو چکر کو رفو چکر کرو۔ بیچارہ پنچر بنانے والا سمجھ نہیں پایا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ بھائی صاحب آپ یہاں سے چلے جائیے، جتنا سامان آپ مانگے اتنا سامان میرے دکان میں نہیں ہے، حالانکہ پنچر بنانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ویسی آپ لوگ میں شعر اتنا آسانی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آسان زبان میں پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ ایک اچھا شعر خورشید بھائی اپنے میں ایک کو دلوا دیجئے گا، ابھی تھوڑا سا میرے درمیان کم رہنے دیجئے، ہے کہ نہیں؟ وہ دل میں یاد نبی جسم و جان خوشبو دے، درود نات پڑھو تو زبان خوشبو دے، نبی کی عظمتیں ہم کیا بیان کرے رسمی، کہ جن کے شان میں پورا قرآن خوشبو دے، کہ جن کے شان میں پورا قرآن خوشبو دے۔ میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر شاعر محترم حضرت قاری خورشید طلحہ صاحب قبلہ پلاموی کا شاندار استقبال کیجئے تاکہ حضرت تشریف لائیں، اور بلا تاخیر اچھی شاعری آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ بس محبت کے ساتھ پورا مجمع جو جہاں بیٹھا ہے، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے کہ نہیں؟ چونکہ آج کے دور میں کون کس کا سنتا ہے بھائی؟ بیٹا باپ کا نہیں سن رہا ہے تو نقیب کا سامعین کہاں سے سنیے، ہے کہ نہیں؟ مت سنیے، لیکن جہاں بیٹھے وہیں سے بیٹھ کر کے محبت اور اخلاص کے ساتھ سنتے رہیے، اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، اس لیے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں، رسول پاک کی سنت ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ہنس کے باتیں کرو زمانے سے، عمر بڑھتی ہے مسکرانے سے، کہیں پر عذاب کہیں پر ثواب ہوتا ہے، پیار میں کہاں حساب و کتاب ہوتا ہے، ہمیشہ مسکراتے رہو پروادی والوں، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے۔ بڑا مسکرا کے محبت کی آواز بلند کریں، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے میرا شعر سمجھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں تو زور سے سبحان اللہ کہیے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، ہاں ہاں، مغلدان رکھ دیجئے، اس لیے کہ سب پان ہی والے لوگ ہیں، پان کھانا چاہیے، پان کھا کے مسکرانا چاہیے۔ ہم نے سنا ہے کہ پان کھانے سے کینسر ہوتا ہے، اس لیے 10 کو روز کھانا چاہیے تاکہ جن سنکھیا کم ہو جائے۔ ایسے بھی 140 کروڑ لوگ ہو گئے ہندوستان میں، ہے کہ نہیں؟ محبت کی آواز بلند کیجئے، شاعر اہل سنت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ
ہاتھ اٹھے زبان کھلے، چونکہ شاعر محترم تاریخ خورشید طلحہ صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، محبت کی آواز بلند ہو جائے تاکہ اچھی شاعری آپ سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر! ایک شاعر نے کہا تھا دل سے غوث کا سلسلہ آقا کا پتا دیتا ہے، عشق سرکار ہے کہ رب سے ملا دیتا ہے، دل سے جو نعرہ تکبیر لگا دیتا ہے آدمی کیا ہے پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ رات نعرہ لگا کے ہم لوگ پہاڑ نہیں ہلا سکتے، کم سے کم پنڈال تو ہلا سکتے ہیں۔ اچھا پنڈال نہیں ہلا سکتے تو خود تو ہل کے نعرہ لگا سکتے ہیں، اتنا تو ہو سکتا ہے۔ محبت کے ساتھ ہلیے ڈولیے اور کچھ تو بولیے، محبت کی آواز بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جہاں پہ ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ